ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم آج بات کریں گے رسول خدا کی نزول کے بارے میں۔ رسول خدا کے والد محترم جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اور ماں کا نام ہے آمنہ بنت وہب۔ تو سرکار کا جب نزول ہوا ہے تو 17 ربیع الاول کو سرکار دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو جب سرکار دنیا میں آئے نا تو اس وقت اس دنیا میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے۔ تو ہم وہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار کی آمد کے وقت وہ عجیب و غریب کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو پہلا یہ ہوا تھا جب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو جو ان کی ماں تھی ان کا حمل محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک سرکار کا معجزہ ہے۔ اور جب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ ناف بریدہ تھے اور تمام دنیا کی کثافتوں سے سرکار آزاد تھے۔ تو جب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو کافی واقعات ہے۔ کون سے کہ دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آیا جب سرکار کا ظہور ہوا ہے تو دنیا کے جتنے بھی کنیسے تھے وہ گر گئے اس وقت، اور جو غیر اللہ کی عبادت کے مقامات تھے وہ بھی منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنے جو جادو جانتے تھے یا جو پرانی یعنی کہ جادو کے متعلق گفتگو کرتے تھے ان کی عقلیں ختم ہو گئی تھیں اور ان کے موکل معبوس ہو گئے سے ایسے ستارے آسمان پر اس وقت ظاہر ہوئے جو لوگوں نے سب سے پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے وہ سرکار کی۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں کہ صحابہ کی وہ جھیل ہے جس کی لوگ پرستش کرتے تھے وہ کاشان میں آئے، وہ خشک ہو گئی تھی۔ یعنی صحابہ کی ایک جھیل جو مسلسل بہہ رہی تھی جب سرکار تشریف لے آئے تو آنے سے وہ جھیل خشک ہو گئی ہے۔ اور وادی سماوا جو شام میں ہے اور ہزاروں سال سے وہ خشک پڑی تھی اس میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ سرکار کی آمد کے کیا نام ہے معجزے ہیں۔ ایک پانی کی نہر جو ہے نا وہ بہہ رہی تھی جب سرکار کی آمد ہوئی تو وہ خشک ہو گئی، اور ایک نہر جو تھی وہ ہزاروں سال سے خشک پڑی تھی اس کے اندر پانی آ گیا تھا، اور دجلہ میں اس قدر طغیانی ہو گئی کہ اس کا پورے علاقے میں اس دجلہ کا پانی پھیل گیا، محل کسرا میں پانی بھر گیا۔ ایسا زلزلہ آیا اس وقت کہ ایوان کسرا کے 14 کنگرے جو تھے نا اس محل کے وہ زمین پر گر گئے، تاکہ کسرا شکافتہ ہو گیا۔ اور فارس میں ایک آگ جلائی جاتی تھی جس کی یعنی پرستش کرتے تھے لوگ، وہ ہزاروں سال سے جل رہی تھی۔ جیسے ہی سرکار کا نزول ہوا ہے، سرکار کے نزول کے وقت وہ جو آگ مسلسل جل رہی تھی وہ فوراً بجھ گئی ہے۔ اور اسی رات کو فارس کے عظیم عالم نے جسے معبزان یا معبز کہتے ہیں اس نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑی ضروری اور پیٹنٹ بات ہے کہ اس عالم نے خواب میں کیا دیکھا کہ تند و سرکش اور وحشی اونٹ جو ہے نا عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں بلاد فارس میں یعنی فارس کے ملکوں میں متفرق کرتے ہیں۔ اس نے جب خواب دیکھا تو اس عالم نے یہ خواب کا تذکرہ اپنے بادشاہ سے کیا۔ تو پھر کیا بادشاہ نوشیروان کسریٰ نے ایک کاشف کے ذریعے سے اپنے ہیرا ایک علاقے کا نام تھا اس کا جو گورنر تھا نا اس کو کہا کہ اس کا خواب بتاؤ۔ کس کو؟ اس نعمان نے پھر منظر کو بلا کے بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر دے دو۔ جب وہ تعبیر کے بارے میں ہوا تو نعمان ابن منظر نے ایک عبد المشی بن عمر الغشانی جو کہ بہت لائق تھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان نے عبد المشی سے تمام واقعات بیان کیے اور اسے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و ہوش جب خواب اس نے سنا نا اس کے بعد عرض کیا ہے بادشاہ شام میں ایک میرا ماموں ہے جس کا نام ستی ہے، وہ ستی اس خواب کی تعبیر دے سکتا ہے جو اس فن میں بڑا عالم ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور وہ ستی کیا تھا؟ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ جو ایسی باتیں بتاتا تھا اس کی کیفیت کیا تھی؟ ستی ایک عجیب الخلقت انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی جوڑ نہیں تھا، اس کے جسم میں کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ وہ اٹھ بیٹھ سکتا تھا، مگر وہ کبھی کبھی جب اس کو غصہ آتا تھا نا اٹھ بیٹھتا تھا، اور اس کے بدن کی کھوپڑی کے سوا کوئی ہڈی نہیں تھی، اس کے سار و گردن نہ تھے، منہ سینے کے اندر تھا، وہ جابیہ میں رہتا تھا۔ جب بھی کہیں اسے لے جانا پڑتا نا کسی جگہ پہ تو اس گٹی کے طور پر اس کو باندھ لیتے تھے، اور جب اسے کوئی پوچھ رہا ہوتا تھا نا کوئی بات کہ یہ بات بتاؤ تو خوب اس کو جھنجھوڑتے تھے، اس کو ہلاتے تھے، وہ اوندا منہ ہو کر غیر کی باتیں بتاتا تھا۔
دونوں فرقے کے علماء کو بیان ہے کہ وہ کاہن تھا اور کہاوت کہانت کی بہت بڑی خبریں دیتا تھا۔ تو یہ تھا، اس کے بعد جب بھیجا نا تو اس نے یہ خواب سنا، خواب سننے کے بعد اس نے وہ حالت انتظار میں تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے پتہ نہیں کیا فرمایا، اس نے فرمایا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے نا، ایک عظیم ہستی دنیا میں تشریف لے جا گئی ہے، اور جب نوشیروان کی نسل کے 14 مرد و زن حکمران ہو گزریں گے نا، اس کے بعد یہ حکومت جو ہے نا ان سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔